السلام علیکم، پل نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ کمرہ عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کہتا ہوں کہ سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، بات اس سے کرنی چاہیے جس کے پاس پاور بھی ہو۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ صاف شفاف انتخابات کروائیں، عوام جس کو چاہے اس کو لا کر کھڑا کریں۔ انجینئرنگ نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہمارے لوگوں کو اب بھی پکڑا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میدان میں موجود ہی نہیں ہے تو سروے کیسے کیا جا رہا ہے؟ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ جلد کام مکمل ہو سکے۔ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی، جس میں روز سنتا ہوں کہ مجھ پر ایک کے بعد ایک کیس بنتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو سکے۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، 4 سال پرانا کیس روز رکھا جا رہا ہے۔ پراسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے دیں جن پر حرج نہیں ہے۔ میری استدعا ہے کہ کیس کی سماعت کل تک رکھیں، جب تک وکلا صفائی کی جانب سے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جج سے استدعا کی ہے کہ مجھے میرے وکلا سے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ بشرا بی بی کے آنے اور جانے سے متعلق کچھ معلومات نہیں ہیں، جیل کے اندر سخت سیکیورٹی ہے، ایک کاغذ تک نہیں لانے دیا جاتا۔ پراسیکیوٹر امجد پرویز نے لکمہ دیتے ہوئے نہیں کہا کہ سر زیادہ سے زیادہ سخت سیکیورٹی ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آئندہ سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ ملزمان کو چلان کی نقول بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ 6 فروری کی تاریخ فرد جرم کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اس الیکشن میں الٹا ہو رہا ہے، ہمارے امیدواروں کے پاس خود لوگ آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی، قانون کی حکمرانی ہو سکے گی، بڑے سے بڑا شخص قانون کے تابع ہونا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد ایسا ملک بنے جہاں قانون کی پاسداری ہو، الیکشن میں لوگوں کو اپنا حق واپس لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکیل کی حیثیت سے ہمارے قانونی تقاضے عدالت کو پورا کرنا ہوں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تیزی سے کیس چلے اور انصاف بھی نہ دیا جائے۔ ادھر توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی نے وکیل تبدیل کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کی جگہ سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر تبدیل کر دیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر نے 27 جنوری تک وکالت نامہ جمع کرانے کی مہلت مانگی ہے، جس کو عدالت نے قبول کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت بشرا بی بی کی عدم موجودگی کے باعث ملتوی کی گئی ہے۔ کیس علی ظفر نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 30 جنوری تک سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے 30 جنوری کو بشرا بی بی کو پیش ہونے کی ہدایت جاری کی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق سب سے
قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنا موقف مستقل مزاجی سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ میڈیا کو الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق سے ضرور آگاہ ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ ملک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پر چلے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 224 میں ترمیم کر کے نگراں حکومتوں کا نظام لایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پارلیمانی نظام میں قانون سازی سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو جواب دہ بنائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ری کالنگ الیکشن کا تصور سب سے پہلے یونان میں شروع ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تربت میں الیکشن کمیشن کے ریجنل دفتر کے احاطے میں دستی بم اور فائرنگ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تربت میں الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہوا ہے، جبکہ دستی بم دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے کہا ہے کہ نامعلوم ملزمان الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر دستی بم پھینک کر اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ نواب شاہ میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلباء کو لانے والی بس وین ٹکرا گئی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 3 مسافر جاں بحق اور 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو پیپلز میڈیکل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی بس دولت پور سے طلباء کو لے کر آ رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی مسافر وین کے ساتھ ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق حادثہ دھند کے باعث پیش آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے علاقے گل بہار میں ایک گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں سرکاری افسر جاں بحق ہو گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور واردات انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے۔ پشاور پولیس نے بتایا ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جائے وقوع کے اطراف میں نصب CCTV کیمرے کی فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف سرکاری ملازمین کو اکسانے اور فراڈ کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کی تھانہ آپارہ میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد اور دونوں بیٹیاں کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے فواد چودھری کو 10,000 روپے مچلقوں کے عوض ضمانت کنفرم کی ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے استدعا کی ہے کہ فواد چودھری کی ضمانت کنفرم کر دیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا الزام ہے تمام دفعات قابل ضمانت ہیں۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا ہے کہ فواد چودھری شامل تفتیش ہیں، ان کے خلاف دوسرے کیس کی سماعت کچھ دیر بعد کرتے ہیں، تب تک وہ اپنی فیملی سے ملاقات کر لیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ میرے وکیل قمر عنایت الیکشن لڑ رہے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کچہری آئیں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے، جس پر جج طاہر عباس سپرا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن منفرد نوعیت کا ہے جہاں وکلاء زیادہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے، معاشرے میں بہتری کے لیے وکلاء سے پوچھا جاتا ہے ہمیشہ۔ بلوچستان کے ضلع صوب کے گرد و نواح میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق صوب میں آنے والے زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز یہ بھی بتانا ہے کہ زلزلے کا مرکز صوب سے 123 کلومیٹر شمال میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی صوب اور ملحقہ علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
کاروباری دنیا سے بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں آج پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک تبادلہ میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ بغیر کسی تبدیلی کے 279 روپے 67 پیسے پر برقرار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 67 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 94 پیسے کا ہو گیا ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1400 روپے کم ہو کر 2,13,800 روپے ہو چکی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1200 روپے کم ہونے کے بعد 1,83,300 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $12 کم ہو کر $2,015 فی اونس ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی تھی۔ فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد اس بار نگراں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا قوی امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق نگراں حکومت کی جانب سے 31 جنوری سے 15 فروری تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس سے متعلق حتمی فیصلہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کی تجویز کے بعد کیا جا سکے گا۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ 1 نومبر 2023 کے بعد پہلا اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار صورتحال مختلف ہوگی، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں حوثی باغیوں کے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے کے باعث تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے کا اثر پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پر پڑے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں $83 سے بڑھ کر $79 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $93 سے بڑھ کر $97 فی بیرل ہو چکی ہے۔ کروڈ آئل بھی $76 سے بڑھ کر $80 فی بیرل ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کے مستحکم ہونے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کم اضافہ متوقع ہے، بصورت دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پر نیوز۔